برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. گل پوشی کے سائے میں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا. اب نہ تقریر کا وقت ہے نہ تنویر اور تعظیم کا وقت. میں صرف آپ حضرات سے ایک بار درود شریف پڑھواؤں گا اور چند جملے کہوں گا. آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دنیا کی ساری منفعت بہت تھوڑی ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے، قل متاع الدنیا قلیل. اب اس تھوڑی سی چیز کے لیے آپ اپنے ایمان اور اعمال کو برباد کریں تو سوائے بے وقوفی کی کہ کوئی اور لقب نہیں دیا جا سکتا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست جن حضرات کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا وہ صحابہ کرام ہیں. ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا. ایک حدیث سناؤں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، مدینہ طیبہ جب آئے تو رسول پاک نے ان کو سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا. وہ اپنے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر آئی. کہا دیکھو میرے پاس دو بیویاں ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں. میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا جسے تم پسند کر لو، اور عدت کے بعد اس سے تم نکاح کر لینا. ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو، اسی کو طلاق دے دیتا ہوں. میرے یہ دو گھر ہیں، ان دونوں گھروں میں سے ایک تم پسند کر لو، وہ تمہارا ہے. انہوں نے
عبد الرحمن ابن عوف بھی تو بزرگی میں بے مثال شان رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے اس رشتے ایجاد نبوت رسول پاک نے جس رشتوں کو جوڑا ہے وہ اخوت ماں باپ کے جوڑے ہوئے رشتے سے زیادہ. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی آپ کی بیویوں میں اور آپ کے گھروں میں خوب برکت دے. دلونی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے. وہ آئے بازار میں، لوگوں کا سامان اٹھا کر ادھر سے ادھر کیا. ایک درم مزدوری مل گئی، اس سے کچھ سامان خرید کے بازار میں بیٹھ گئے. اسی کو الٹ پلٹ خریدتے بیچتے رہے. 2 درم ہو گئے. ان 2 درم میں سے ایک کا کھانے پینے کا سامان خریدا اور ایک بچا کر رکھ دیا. دوسرے دن وہ اسی درم سے کچھ سامان خرید کر بیچتے، پھر خریدتے، پھر بیچتے. ایک ہفتے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پہنچے تو وہ لباس خلوق کی خوشبوؤں سے گمکتا ہوا پہنے ہوئے تھے، اور خلوق کی خوشبو صرف شادی کے موقع پر استعمال ہوتی ہے. اس لیے رسول پاک نے فرمایا یہ خلوق کی خوشبو کیسے آ رہی ہے تم میں؟ انہوں نے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. ایک انصاری عورت تھی. اب ان کی دولت کس نتیجے پر پہنچی؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے. تو ایسی برکت ہوئی کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف مدینہ طیبہ کے مالدار ترین جو چند لوگ تھے، جیسے ابو مسعود انصاری، حضرت عثمان غنی، انہی میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اتنے مالدار. پھر مالداری اتنی بڑی کہ اب ان کو حساب رکھنا مشکل ہو گیا. آپ نے اپنے ساری جائیداد کے بارے میں اور مال وغیرہ کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو 2 حصہ کیا جائے، آدھا خدا کی راہ میں، آدھا میرا. پھر تجارت بڑھی، پھر اتنا ہی ہو گیا، پھر 2 حصہ. پھر تجارت بڑھی، پھر 2 حصہ کیا. پھر تجارت بڑھی، ویسے ہی اسی جیسا ہو گیا بہت مال. پھر آپ نے 2 حصے کیے، ایک اللہ کی راہ کا، ایک اپنا. 4 بار یہ عمل انہوں نے کیا. جب وفات پائی ہے تو 4 بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی.
بیویوں کو 8واں حصہ ملا تو ایک ایک بیوی کو 48,000 دینار یا درہم ملے، ایسے مالدار سمجھ گیا۔ مگر وہی ایک مرتبہ دعوت میں بلائے گئے، طرح طرح کا کھانا سجا ہوا تھا، اب تیکھا کھانا تو زار و قطار رونے لگے، مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ایک کمبل اوڑھ کے گئے تھے، اسی میں کفن کیا گیا اور ان کا اسی میں کفن کیا گیا، چھوٹا پڑ گیا، سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، یعنی پورا کفن بھی ان کو میسر نہ تھا۔ رسول پاک نے حکم دیا ان کا اس کمبل سے سر چھپا دو اور اس خرق ہاتھ سے ان کا پاؤں چھپا دو، مکمل ان کو مکمل کفن نہ ملا، ایک چادر کا تھا۔ فرماتے ہیں حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، سب کا اب ذکر کرتے جا رہے۔ اب فرمایا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے بہتر درجات پائے اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی نیکیوں کا کوئی پھل نہیں کھایا دنیا میں اور دنیا سے چلے گئے۔ دنیا ہمارے سامنے پھیلا دی گئی، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا پھل اسی دنیا میں نہ دیا جا رہا، اور زار و قطار رونے لگے، کہتے ہیں اب میں روزے کی نیت سے روزہ کر دیا، کھایا نہیں۔ اب آپ ذرا سوچو، آج لوگ دنیا کی حقیر نعمتوں کے لیے، دولتوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے، مگر وہ لوگ تھے کہ اس کو سمجھتے تھے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جائے، اب کیا ہوگا، آخرت میں کیا ملے گا۔ مگر یہ اللہ نے ایسے لوگوں کو بڑے مراتب بھی دیے اور دنیا کی دولت بھی دی، مگر پوجنے کے لیے دولت نہیں دی، دولت دی تھی اس لیے کہ وہ خدا کی راہ میں تقسیم کرے اور لوگوں کو سبق سکھائے۔ بہرحال آپ ذرا سوچو، ایمان بچانے کے لیے بلال حبشی سے پوچھو کہ جان دینا آسان ہے یا ایمان دینا آسان ہے؟ حضرت عمار بن یاسر سے سمیہ سے پوچھو، یاسر سے پوچھو کہ جان دینا آسان ہے کہ ایمان دینا؟ آپ سوچئے کہ ایسے لوگ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی خلیفۃ المسلمین، اس لیے گھر کے دروازے پر ایک پہرےدار کو مقرر کر دیا،
بے اجازت کوئی اندر نہ آئے. یہ خاص خلافت والی میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں اہل حل و عقد ہی بیٹھے. اتنے میں ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اپنے دوستوں کے ساتھ آئے. دربار سے کہا استأذن امیر المؤمنین لأبی سفیان واصحابہ. اے دربار جا کر امیر المؤمنین سے ابو سفیان اور اس کے دوستوں کے لیے اجازت مانگو کے داخلے کی اجازت دے. دربار نے آ کے کہا آپ لوگ یہاں تشریف رکھیں. فرصت جب ہوتی ہے تو آپ کو بلایا جائے گا. یہ امیر المؤمنین کا آرڈر ہے. ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ آئے. استأذن لامیر المؤمنین لخباب. جاؤ خباب کے لیے امیر المؤمنین سے اجازت نامہ لے کر آؤ. دربار واپس آئے. کہا امیر المؤمنین آپ کو بلا رہے ہیں. فوراً وہ چلے گئے. ابو سفیان زمانے جاہلیت ہی تھے، وہ سردار بن. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو کیسا انقلاب آ گیا. کل جو لوگ ہماری غلامی کرتے تھے وہ بعد میں آئے اور پہلے بلا لیے گئے. ہم لوگ پہلے آئے، ویٹنگ ہال میں بٹھا کے رکھا گیا. تو ان کے دوستوں میں سے ایک بولا ابو سفیان ناراض ہونے کی بات نہیں. فاران کی چوٹی پر سے اسلام نے سب کو ایک ساتھ دعوت دی. جس نے وہ دعوت پہلے قبول کی امیر المؤمنین کے دربار میں پہلے بلایا گیا، اور جو انتظار کرتا رہا اس کو انتظار کے لیے بٹھا لیا گیا. مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس مزاج سے بے خبر نہیں تھے. وہ خوب جانتے تھے کہ کس کا مزاج کیسا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو سب کو بلایا. آ گئے. فرمایا خباب میرے قریب آؤ. وہ قریب پہنچے. کرتا اتارو، اپنی پیٹھ دکھاؤ اور آنکھ سے آنسو جاری ہے. امیر المومنین کے اور ان کی پیٹھ کو چوم رہے. خباب تو نے اپنی پیٹھ کا یہ کیا بنایا؟ کہیں ہڈی چھلک رہی ہے، کہیں چمڑی ادھر سے ادھر سمٹی ہوئی ہے. یہ کیا تم نے بنایا ہے اپنی پیٹھ کا؟ عرض کرتے ہیں امیر المومنین ابتدائے اسلام میں میں مسلمان تو یہی ابو سفیان وغیرہ ساتھیوں نے دہکتی ہوئی آگ پر مجھے لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا. میری پیٹھ جل گئی، چمڑی جل گئی.
گوشت جل گیا، میرے گوشت کے پانی سے آگ بجھی تب مجھے نجات ملی، اسی لیے یہ ہڈیاں جل گئی ہیں، یہ چمڑی ادھر سے ادھر ہے۔ امیر المومنین یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان بچانے کی بنی علامت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قربان جائے اے خباب تیرے اوپر قربان جاؤں، تو نے اسلام اور ایمان کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ ان سے پوچھو خباب ابن الارت سے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے اس ایمان کے بچانے کی پوری ذمہ داری کو محسوس کرو۔ ان صحابہ کرام نے کیا کیا اپنی قربانیاں دی، اس لیے وہ دنیا سے چلے گئے مگر اپنا اسوہ حسنہ ہمارے بیچ میں زندہ رکھے ہیں۔ ہم لوگ وہ سبق لیں تو خدا کی قسم ہمیں اپنے ایمان کی کچھ قیمت سمجھنا ہے۔ ہمارے اوپر امام احمد رضا خان بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بد مذہبوں کی گالیاں کی اور ان کی دھمکیاں بھی، سب کچھ برداشت کیا، اپنے خلاف کتنی گالیوں کے انبار لگوا دیے لوگ ان کے خلاف دشمنوں نے، مگر ہمت نہیں ہاری، اس قوم کو زندہ ایمان عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو اس قوم کا کیا حال ہوتا۔ یہ میرے امام کا بڑا احسان ہے ہر سنی مسلمان پر اور ہر سنی آنے والے پر، اس لیے اس نعمت کی قدر کرو، بد مذہبوں سے بچو۔ دوستیاں آدمی کو گمراہ کرتی، پہلے آدمی دوست ہوتا ہے تب اللہ کا حکم آتا ہے جو قرآن میں ہے من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو بد مذہبوں سے دوستی کرے گا وہ اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بس اتنا مجھے کہنا ہے۔ اگر میری بات پسند آئی ہو قبول کرو، نہ پسند آئی ہو تو مجھے کوئی افسوس کرنے کے علاوہ کوئی غم نہیں، بس یہ افسوس کروں گا کہ محرومی اللہ تعالی میری قوم کو محرومی سے بچائے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جنت میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ اس لیے آپ سب میرا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں تو میں آپ کا ساتھ پاؤں گا، میرا ساتھ آپ پائیں گے، اور میرے خوف میرے رضا آپ کے ساتھ ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ اور باقی ہے؟ کپڑے ذرا پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب لوگ جو ہے حضرت
मुरीद हो जाए। क्या हो जी नतून पिछले पकड़ा जाता क्या हो जी हजरत के मुरीदा और सब औरतों को भी दें। वो तो ना इसको फैलाओ। अब यहाँ मुरीदा होने के बाद भी किसके भी पास खाता दिनों को हाँ अच्छा पकड़ लो लपेट के रस्सी फैलाते हैं। माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी मुरीदा हो। बात यहाँ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ईमान लाया। औरतें हो तो कहें मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी सब किताबों पर और उसके तमाम रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है और इस बात पर कि मरने के बाद उठना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिले मारा उन मुस्तकीम बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन या लतीफ या नूर या हादी या हक़ या मुबीन। या अल्लाह मैंने तौबा की अपने तमाम गुनाहों से। इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ और ते कहें अहद करती कि अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा कायम रहूंगी। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा और तेंके अदा करती रहूंगा। गुनाहों से बचता रहूंगा बचती रहूंगा। खास कर झूठ बदी गीबत चुगली बदमज़हबों की दोस्ती और उनसे मेल जोल रखने से बचता रहूंगा बचती रहूंगा। गाने बजाने खेल तमाशों से बचता रहूंगा बचती रहूंगा। औरतें एक लफ्ज कहें गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा होने से बचती रहूंगी। तब कहो या अल्लाह मुझे अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रख और मुझे शरीयत का पाबंद बना। गुनाहों से मुझे बचाओ। या अल्लाह मैं मुरीद हुआ मैं मुरीद हुई। सिलसिले अलिया आलिया कादरिया बरकातिया रज़िया मुस्तफ़िया में और सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़िया अमजदिया हदीसिया में मैंने अपना हाथ
حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا، الہی مجھے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں اور ان کے کنیزوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ دعا کرو اللہم اشرنی واحشر ہؤلاء من الرجال والنساء فی زمرۃ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، واقمنی واقم هؤلاء على السنة والجماعة وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رحمت پہلا سلام شمر بز میں ہدایت پہلا چہرے یارے رام تاج دارے حرم شہر یارے رام تاج تارے حرم نوبہ ہرے شفاعت تیرا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب کی شوکت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمر بز میں یا حبیبی یا رسول اللہ ہو کرم محبوب داول علامہ ضیاء مصطفیٰ پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی یا رسول صلی علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه واجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه وارزقنا شفاعته يوم الحساب وأدخلنا الجنة من غير توبة ولا عقاب یا اللہ ہم سب مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہمارے
اہل و عیال اور تمام ہمارے دوستوں احباب سب کو یا اللہ ایمان پر ثبات قدمی عطا فرما اور سب کے جس سے حلال میں خوب برکت دے اور جو مقصود ہے ان کا قرض ادا فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما جو بچے بچیاں رشتے کے لیے منتظر ہیں خدا بندہ سب کے رشتے کا قائد غیبی سے انتظام فرما اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جن لوگوں نے اس وقت کے انعقاد میں دامے گرمے قدمے چوکنے حصہ لیا یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر سے مالا مال فرما اور ان کی جائز مراد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على سيدنا یہ وسیع الرحمن وسیع الرحمن دلشاد اور محمد حسان رضا آپ تین بانوں ان چاروں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت میں بیمار ہیں خدا سب کچھ بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين الا خسارا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.